اسرائیل دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ریاست جو کہ لاکھوں فلسطینیوں کے قتل عام، لالچ، غداریوں اور سازشوں کے بعد وجود میں آئی۔ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کی بنیاد کیوں ہوئی، اس کے قیام میں کن افرادوں اور تنظیموں کا ہاتھ تھا، غربی طاقتیں کیوں اس ریاست کو قائم کرنا چاہتے تھے، اور مسلمان کیوں فلسطین کو بچانے میں ناکام رہی۔ 1917 تک فلسطین سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ یہ سرزمین 3 ادیان مسیحیت، اسلام اور یہودیت کے نزدیک مقدس حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ سرزمین فلسطین کا ان ادیان سے تاریخی، مذہبی اور جذباتی تعلق ہے، اور اس سرزمین میں ان تینوں ادیان کے مقدس مقامات اور زیارت گاہیں موجود ہیں۔ 1878 میں سلطنت عثمانیہ کے دور میں کی گئی ایک مردم شماری کے مطابق فلسطین میں 87% مسلمان، 9% مسیحی اور 4% یہودی آباد تھے، اور یہ وہ دور تھا جب پوری دنیا میں یہودیوں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تھا، اور ہر وقت یہودیوں کو ذلت و خواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب یہودیوں کا ڈاکہ چل رہا تھا، لیکن سلطنت عثمانیہ کے علاقوں میں رہنے والے یہودیوں کی زندگی بہتر تھی، اور وہ سکھ کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ یہاں پر ایک بات ذہن نشین کرنا بہت ضروری ہے کہ سیمائٹ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو فلسطین اور عرب کے علاقوں میں آباد ہیں، لیکن آج کل کے جو اسرائیلی یہودی ہیں وہ اپنے آپ کو سیمائٹ کہتے ہیں، جو کہ تاریخی اعتبار سے غلط ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں ایک الگ یہودی ریاست کا مطالبہ یہودیوں کے درمیان زور پکڑتی جا رہی تھی، اور فلسطین سے بہتر ان کے لیے مذہبی اور جیو اسٹریٹجک لحاظ سے کوئی بہتر جگہ نہ تھی۔ سلطنت عثمانیہ کے حکمران عبدالحمید یہودیوں کے ان ارادوں سے واقف تھے، اس لیے وہ فلسطین میں یہودیوں کی زمین کی خریداری اور ہجرت کی راہ میں رکاوٹ بنی رہی۔ 20ویں صدی کے آغاز تک سلطنت عثمانیہ کافی کمزور ہو چکی تھی۔ پہلی جنگ عظیم میں برطانیہ، امریکہ، روس اور فرانس کے مقابلے میں سلطنت عثمانیہ نے سنٹرل فورسز یعنی جرمنی، ایسٹرو ہنگرین امپائر اور بلغاریہ کا ساتھ دیا۔ سلطنت عثمانیہ کو شکست دینے کے لیے برطانیہ نے عربوں کو سلطنت عثمانیہ کی تسلط سے آزاد کرنے اور شریح مکہ کو تمام عرب علاقوں شمول فلسطین کا کنٹرول دینے کا وعدہ کیا۔ دوسری طرف برطانیہ نے یورپ اور امریکہ میں طاقتور یہودیوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے فلسطین میں ایک آزاد ریاست قائم کرنے کا وعدہ کیا۔ اسی سلسلے میں نومبر 1917 میں برطانیہ کے سیکرٹری خارجہ آرتھر بلفورڈ نے برطانیہ کے طاقتور یہودی رہنما لارڈ روتھسچلڈ کو ایک خط کے ذریعے فلسطین میں یہودی ریاست کے قیام کا وعدہ کیا، جسے آج ہم بلفور ڈکلیریشن کے ذریعے جانتے ہیں۔ اس طرح برطانیہ نے فلسطین کے معاملے پر عربوں کے ساتھ ڈبل گیم کیا۔ یہودیوں کو فلسطین کی سرزمین دینا برطانیہ اور مغربی طاقتوں کے لیے جیو اسٹریٹجیکلی بہت اہمیت رکھتا تھا، اور یہ برطانیہ اور مغرب کے مفاد میں تھا۔ اسی وجہ سے برطانیہ نے فلسطین کو عربوں کے بجائے یہودیوں کو دینے کا فیصلہ کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں فتح حاصل کرنے کے بعد مغربی طاقتوں نے شام، حجاز، اردن، لبنان اور فلسطین سمیت سلطنت عثمانیہ کے بہت سارے علاقے ان سے چھین لیے، اور فلسطین کا علاقہ برطانیہ کے ہاتھ میں چلا گیا۔ حالات کو سازگار دیکھ کر صہیونی تحریک میں شدت اور تیزی آ گئی۔ اسی بنا پر یہودی بڑی تعداد میں فلسطین ہجرت کرنے لگے، اور فلسطین میں بڑے پیمانے پر زمین خریدنا شروع کیا۔ فلسطین میں بڑھتی ہوئی ڈیموگرافی کی وجہ سے مقامی عربوں کو تشویش ہونا شروع ہوا، اور اسی طرح عربوں اور یہودیوں کے مابین کشیدگی بڑھتی گئی۔ فلسطین میں موجود عربوں نے یہودیوں کی فلسطین میں اللیگل امیگریشن کے خلاف بغاوت کر دیا، جس کے بعد عربوں اور یہودیوں کے مابین جھڑپیں عام ہونے لگیں۔ اس کی وجہ سے برطانیہ کو فلسطین میں انتظامی امور چلانے میں سخت دشواری کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے برطانیہ نے فلسطین کی تقسیم کے لیے پیل کمیشن تشکیل دی۔ عربوں نے اس کمیشن کو منسوخ کر دیا کیونکہ اس میں فلسطین کی تقسیم کی بات کی گئی تھی۔ عرب کسی صورت بھی فلسطین کو تقسیم ہوتا نہیں دے سکتے تھے۔ پیل کمیشن کے بعد
برطانیہ نے متعدد کوششیں کی کہ عرب اور یہودی قابل قبول فیصلے پر متفق ہو جائیں۔ برطانیہ کی ان تمام کوششوں میں ایک بات مشترک تھی، برطانیہ فلسطین میں یہودیوں ان کے تناسب سے زیادہ حصہ دینا چاہتے تھے، جبکہ دوسری طرف فلسطینی عرب فلسطین کے مستقبل میں کسی قسم کے یہودی کردار کے برابر خلاف تھے، اور فلسطینی چاہتے تھے کہ وہ یہودیوں کو کسی نہ کسی طرح فلسطین سے باہر نکال دیں۔ اسی دوران یہودی دنیا کے مختلف کونوں سے ہجرت کر کے فلسطین میں آباد ہونا شروع ہو گئی، اور یوں آہستہ آہستہ فلسطین میں یہودیوں کی آبادی بڑھنے لگی۔ 1947 تک فلسطین میں کافی یہودی آباد ہو چکے تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا بھر سے نوآبادیاتی نظام ختم ہونے لگا، تو فروری 1947 میں برطانیہ نے فلسطین سے اپنا کنٹرول ختم کر کے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جاتے جاتے برطانیہ نے فلسطین کا مستقبل یونائٹڈ نیشن کے سپرد کر دیا۔ اقوام متحدہ نے انتہائی جانبدار اور غیر منصفانہ فیصلہ کرتے ہوئے فلسطین کے 55% حصے اسرائیل اور باقی 45% حصے فلسطینی عربوں کو دیے، اور یوں 14 مئی 1948 کو ناجائز اسرائیلی ریاست کے قیام کا اعلان ہوا۔ اقوام متحدہ نے چن چن کر اہم اور قیمتی زمینیں اسرائیل کو دیے، بنجر و ویران زمینیں فلسطینیوں کے حق میں دیے۔ اقوام متحدہ کے اسی بے بنیاد اور ناانصافی پر مبنی فیصلے کی وجہ سے فلسطینی عوام پچھلے 78 سالوں سے ظلم و بربریت کا شکار ہے۔ پہلی ریاست کے ناجائز قیام سے اب تک لاکھوں فلسطینی شہید کہ لاکھوں اور ہزاروں فلسطینی نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں۔ آج تک ناجائز اسرائیلی ریاست فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہی ہے۔ یاد رہے کہ سرزمین فلسطین جس پر آج ناجائز صہیونی قابض ہیں وہ صرف اور صرف فلسطینیوں کا ہے، کیونکہ فلسطینی یہاں پچھلے 2000 سال سے رہ رہے ہیں، اور فلسطینی عرب چاہے وہ مسلمان، عیسائی یا یہودی، وہی اس سرزمین کے اصل باشندے ہیں۔ اس بنیاد پر کہ کسی قوم کو 2000 سال پہلے اس سرزمین سے بے دخل کر دیے گئے تھے، اور ان کے بقول کی اس سرزمین کو خدا نے ان سے وعدہ کر رکھا تھا، جو کہ سراسر جھوٹ ہے۔ صہیونی مقامی فلسطینیوں کی نسل کشی اور یہاں کے باشندوں کو نکال کر یہاں پر قابض نہیں ہو سکتے، جو کہ سراسر ظلم اور ناانصافی ہے۔ صہیونی ریاست ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اس کی بنیاد ہی قتل و غارت اور ناانصافی پر ہے۔ یہ فلسطینی عرب ہی اس سرزمین کے حقیقی وارث اور باشندے ہیں۔